بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل و غارت گری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا براہ راست تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ اب عبادات پر، عملی زندگی پر قتل کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص 3468ویں حدیث کتاب میں اور 22ویں ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح، رواہ ابو داود۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داود میں ہے، اور میں آپ کی خدمت میں اسے سنن ابی داود سے تفصیلی حوالے کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حوالہ سنن ابی داود کا کچھ اس طرح ہے کہ سنن ابی داود کتاب الفتن باب ہے مومن کے قتل کا گناہ بہت بڑا ہے، 4270 حدیث، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ یہاں میں ایک سند کے اعتبار سے چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ عرض کر دوں، شاید آپ کو سمجھا دوں۔ اس حدیث کو 2 صحابہ نے روایت کیا ہے، یعنی ایک چھوٹے صحابی بڑے صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ بڑے صحابی پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تک مومن کسی حرام خون کا ارتکاب نہیں کرتا تو وہ اطاعت گزاری اور نیک اعمال کی بجا آوری میں مستعد رہتا ہے، لیکن جب وہ کسی حرام خون کا ارتکاب کر لیتا ہے تو سستی اور تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ممکن ہے ہم میں سے کچھ لوگ یہ سوچیں کہ جی یہ ایک نفسیاتی عمل ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر گناہ کا انسان کی عملی زندگی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، قتل کی وجہ سے عملی زندگی عبادات بہت سست پڑتی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔